الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ و بآیاتی اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم بہت دنوں سے روحانی بیماریوں پر بات کر رہے تھے، بہت ساری چیزوں کو ہم نے بیان کیا الحمدللہ۔ ان تمام برائیوں بیماریوں کی بابت اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ایسی تمام روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں جسمانی، روحانی، ایمانی صحت، طاقت، قوت عطا فرمائے۔ ہمیشہ زندگی میں ہمارے وجود سے، ہماری زبان سے، آنکھ سے، کان سے، ہر چیز سے خیر نکلے اور خیر ہی ہمارے اندر داخل ہو، ہم خیر کے وجود بن جائیں، اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے، مقربین میں شمار ہو جائے، اور اللہ رب العزت اسی نیکی اور خیر کے راستے پر رہتے ہوئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں عطا فرمائے رکھے اور اسی پر موت عطا فرما دے، تاکہ قیامت میں ہمارا حشر انبیاء، صلحاء، شہداء، اتقیاء کے ساتھ ہو جائے اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے۔ آج ہم بات کریں گے تمام تر روحانی بیماریوں کے اعتبار سے ایک اجتماعی اور چھوٹی سی گفتگو۔ یاد رکھیے روحانی بیماریاں وہ پوشیدہ قسم کی اخلاقی، ذہنی، روحانی، دینی پستیاں ہیں، وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، باعتبار دل بھی، باعتبار ایمان بھی، نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، اور انسان بظاہر نیک بنتا ہے، بظاہر نیکی دکھاتا ہے، لیکن اندر سے اس کے اندر شیطنت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، ظلمت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، تکبر نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ظلمت کے علاوہ اور کوئی چیز بسیرا نہیں کرتی، کیونکہ جس برتن میں گندگی چلی جائے اس برتن میں کبھی پاکیزہ چیزیں نہیں آتی۔ بس اتنی سی بات کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ جیسے کہ تکبر ہے، انسان تکبر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، مال کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، جاہ و جلال کے اعتبار سے، عہدہ اور منصب کے اعتبار سے۔ اور جب تکبر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ ہر ایک کو حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، اور جیسے ہی یہ کسی انسان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور جب اللہ کی نظروں سے گرتا ہے پھر اس کا نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی مقام ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرنے پر آ جاتا ہے، دکھاوے کے اندر جھوٹ بولتا ہے، طرح طرح کی بناوٹیں کرتا ہے، طرح طرح کے کام کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ قیامت کے دن اس کے لیے کیا اعلان ہوگا؟ جن کے لیے کیا تھا ان سے بدلہ لے لو، ہمارے پاس تمہارے کام کا کوئی صلہ اور بدلہ نہیں ہے۔ حسد کرتا ہے، لوگوں کے مال سے جلتا ہے، لوگوں کے عہدے اور منصب سے جلتا ہے، کسی کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، خود مالدار ہے لیکن کسی دوسرے کو اچھا پہنا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اچھا کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، دو بھائیوں کو آپس میں محبت میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور پھر حسد کے بعد بدگمانیاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کینے پالتا ہے،
عداوت پالتا ہے، نفرتیں پالتا ہے، اپنے دل کو اس حد تک ناپاک کر لیتا ہے انسانوں کی نفرت سے، ان کی بغض سے، ان کے کینے سے، ان کی عداوت سے، کہ پھر خیر اس سے کہیں دور چلی جاتی ہے، خیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ غیبت کرتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی گندی ہے۔ اور یہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں یہ ہر بڑے چھوٹے کو برباد کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا غیبت کر رہا ہو تو کوئی بات نہیں، چھوٹا کرے تو بات ہے، بڑا گالی دے دے تو کوئی بات نہیں، چھوٹا کرے تو بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا گناہ سب کو برابر ملے گا، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی گناہ گار ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، ہر مسلمان۔ بخاری شریف میں احادیث کا مطالعہ کر رہا تھا، نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ بہتر اسلام کون سا ہے، افضل اسلام کون سا ہے، اعلیٰ اسلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات فرمائی، آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال، آپ نے فرمایا کہ وہ ہے کہ جس سے تمہارے دوسرے مسلمان بھائی سلامتی میں رہ جائیں، یعنی تمہاری زبان کی زیادتی سے اور تمہارے ہاتھ کی زیادتی سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہ جائیں۔ اور پھر ایک جگہ پہ ای الاسلام خیر، مطلب یہ دونوں حدیث ہیں۔ اور ایک جگہ پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کی سب سے بہترین چیز کیا ہے، بہترین شاخ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حیا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں صحابہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، لوگوں کو سلام کرو اگرچہ تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ کو پتہ۔ اور سلام میں پہل کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے البادئ بالسلام بریء من الکبر او کما قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے نا وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام تجمعین فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تو ہمیں کبھی موقع ہی نہیں دیا نبی علیہ السلام نے کہ ہم سلام میں پہل کر دیں، ہمیشہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام او کما قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا سلام کو عام کرو، یعنی کوئی جانتا ہے نہیں جانتا، چھوٹا ہے بڑا ہے، السلام علیکم السلام علیکم۔ کبھی بھی یہ کیفیت دل میں، اگر میں بڑا ہوں، فار ایگزامپل میں بڑا ہوں، میں ایک جگہ پر بڑا ہوں، میرے دل میں یہ کبھی خواہش نہیں پھوٹنی چاہیے کہ لوگ مجھ سے سلام کریں، بلکہ میرے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے، یہ خواہش پھوٹنی چاہیے کہ میں لوگوں سے سلام کروں، میں لوگوں کے لیے سلامتی والا بنوں، نہ کہ لوگ میرے لیے مجھے سلام کریں۔ یہ طبیعت پیدا ہو، یہ طبیعت تکبر کی ہوتی ہے کہ دیکھو جی میں گیا ہوں، یہ مجھے اٹھ کے ہی نہیں ملا، مجھے اس نے اٹھ کے سلام ہی نہیں کیا۔ بھائی آپ کون ہیں؟ پیغمبر ہیں؟ آپ رسول ہیں؟ کیا ہیں آپ اس کو اپنے عمل سے با ادب بنا دیجئے جو آپ کا ادب نہیں کر سکا، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ سلامتی والے بن جائیں، آپ سلام میں پہل کر لیں، آپ اندر داخل ہوئے سلام میں پہل کر لیں، آپ کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ اگلا میرے لیے اٹھے۔ اور اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ بلا کسی تفریق، بلا کسی رنگ و نسل، کھانے کھلاؤ، لوگوں کے لیے سخی بنو، وسعت پیدا کرو۔ یہ نہیں ہے خود تو بہت اچھے کھا لیے، اسٹیٹس لگاتے نا ہمارے لوگ، انتہائی ذہنی غریب لوگ ہوتے ہیں یہ جو کھانوں کے اسٹیٹس لگاتے ہیں، معذرت کے ساتھ انتہائی ذہنی غریب۔ اور بھائی اس طرح کے کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم کوئی ایسی چیز اچھی چیز کھاؤ تو اس کے چھلکے، اس کے نشان مت چھوڑو، تاکہ کسی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو کہ میرے پاس ہوتا اور میں بھی کھاتا، کہ وہ ناشکری کی کیفیت میں نہ چلا جائے۔ میں نے مفہوم کے اعتبار سے حدیث پیش کی۔ تو کھانے کھلانے والی طبیعت، اطعموا الطعام، اور وصلوا الارحام، رشتے ناتے مت توڑو، صلہ رحمی کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا علی جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس کو عطا کرو۔ تو رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو توڑنا نہیں۔ کسی چیز کا توڑنا بہت آسان ہے
کسی چیز کا نبھانا بہت مشکل ہے، نبھانا بہت مشکل ہے۔ اور وصلوا باللیل والناس نیام، کہ ایسے وقت میں اٹھ کے اللہ کے سامنے آہوزاری کرو، ایسے وقت میں اٹھ کے اللہ سے مانگو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی اپنی انفرادیت کو خوبصورت کریں میں اور آپ۔ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی۔ تو انسان ہمیشہ روحانی بیماریوں سے بچے، اپنے آپ کو حب دنیا سے، حب جاہ و شہرت سے، عہدوں سے، بدگمانیوں سے، برے خیالات سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے کہ یہ فقط انسان کی تباہی کا ذریعہ تو ہیں، انسان کو کچھ دیتی نہیں ہے۔ خود پسندی میں آ جانا اپنے عمل کی وجہ سے کہ میں تو بڑا ایسا ہوں، میں تو بہت اچھا یہ کرتا ہوں، میں تو بہت اچھا وہ کرتا ہوں، اس پہ جن کے لیے کر رہے ہیں ان سے جا کے بدلہ لے لیجیے گا، اللہ ہی فرمائیں گے۔ اور اس دن کوئی ساتھ نہیں ہوگا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ اس دن باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں اولاد کی نہیں ہوگی، اولاد ماں باپ کی نہیں ہوگی، دوست دوست کا نہیں ہوگا، خاوند بیوی کے لیے کچھ نہیں کرے گا، بیوی خاوند، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایک نیکی کے لیے انسان ایک دوسرے کے پاس دوڑے گا، کوئی نہیں دے گا۔ اگر اس دن کوئی ذات ہمارا ساتھ دے سکتی ہے تو وہ ذات فقط اللہ عز و جل کی ہے۔ سو آج اپنے آپ کو ان تمام تر بیماریوں سے، ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی خطبے میں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، کوئی کام نہیں آئے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس چیز کے جو اللہ رب العزت کے پاس پاکیزہ دل لے کر گیا، سلامتی والا، صاف ستھرا، اچھا پاکیزہ دل جو اللہ کے پاس لے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، لہٰذا دل کو پاک کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے بیٹے انس، تجھے اپنے سب سے عظیم سنت بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ اب سنیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظیم سنت کیا ہے؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، جہاد نہیں، تہجد نہیں، اوابین نہیں، چاشت نہیں، اشراق نہیں، ایسا کوئی چیز نہیں۔ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے انس، اپنے دل کو پاک رکھنا، اپنے دل کو لوگوں کی نفرت سے پاک رکھنا، وَذَلِكَ مِن سنتی، یہ میری سب سے عظیم سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا، ایک بات فرمائی، ایک لفظ میں آپ نے فرمایا انس فَفْعَلْ، کہ اپنے دل کو پاک کرتے رہنا، کہ تمہارا دل میل پکڑ لے گا، میل آلود ہو جائے گا، دوبارہ اس میں کوئی کمی پیدا ہو جائے گی، لہٰذا ہمیشہ اپنے دل کو صاف کرنے کی کیفیت میں رہنا۔ وہ ایک صحابی تھے نا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن فرمایا ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا جنتی ہے۔ ایک صحابی داخل ہوئے، صحابہ نے دیکھا، بڑی بات۔ اگلے دن پھر آپ نے فرمایا ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا جنتی ہے، پھر فرمایا ابھی جو شخص جنت میں داخل ہوگا جنتی ہے۔ تینوں دن ایک ہی صحابی، ایک صحابی تھے بڑے عابد زاہد تھے، انہوں نے ان سے کہا تمہارے گھر مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا موسٹ ویلکم۔ وہ ان کے گھر مہمان ٹھہرے، ساری رات جاگ کے صرف ان کو دیکھتے تھے کہ یہ کرتا کیا ہے۔ اس کو پھر پکڑا کہ یار میں نے تو تمہیں دیکھا تم کوئی خاص عمل نہیں کرتے، اور سرور دو عالم علیہ السلام نے فرمایا بھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے، تینوں دن تم تھے، کیا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یار میں تو کوئی عمل ایسا نہیں کرتا، کہ کچھ تو کرتے ہوگے، کہ اور تو کچھ پتہ نہیں، ایک عمل کرتا ہوں۔ کہ کیا عمل کرتے ہو؟ کہ رات کو میں سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، یعنی اپنے دل کو پاک کر کے سوتا ہوں۔ میں نے حدیث مبارکہ پیش کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ درست ہے، اس کی اصلاح ہوئی ہے، تو تمہارا پورا دل اگر بہترین ہے تو تمہارا پورا جسم بہترین ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلو، اور اذا فسدت، اگر وہ خراب ہے، فسد الجسد کلو، پھر تمہارا پورا جسم خراب ہے، پھر تمہارا پورا جسم خراب ہے۔ تو دل کو صاف کرنا، دل
کا تزکیہ کرنا، نفس کا تزکیہ کرنا، دل کو پاکیزہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ پاکیزہ نہیں ہے پھر انسان روحانی بیماریوں کے بھنور میں رہے گا، پھر انسان کو یہ جونکیں لڑی رہیں گی، چپٹی رہیں گی، یہ پھر اس سے الگ نہیں ہوں گی، یہ اس کا خون پئیں گی، یہ اس کا نور پئیں گی۔ یہ گندی بیماریاں اس کو جسمانی طور پر بھی ختم کر دیں گی، ایمانی اور روحانی طور پر بھی ختم کر دیں گی۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچنا۔ میں نے ایک اور حدیث پیش کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارے مال نہیں دیکھتا کہ تم کتنا صدقہ کر رہے ہو، کتنی خیراتیں کر رہے ہو، کتنا مال ہے تمہارے پاس، کتنے خوبصورت ہو تم، کتنا تمہارے ماتھے پہ محراب بنا ہوا ہے۔ یہ بھی چیز ہوتی ہے، محراب بناتے ہیں کئی لوگ، تو سنے ہیں، اللہ معاف کرے بھائی، کئی لوگ تو سنے ہیں کہ بناوٹی بناتے ہیں۔ محراب تمہارے چہروں کے اوپر ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مال تم بہت خرچ کرتے ہو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کو تو تمہارا دل چاہیے، اللہ کو تو تمہارا دل چاہیے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے دل میں اللہ ہے یا اللہ کا غیر ہے۔ اگر دل میں اللہ ہے تو دل پسندیدہ ہے، اگر دل میں اللہ نہیں ہے تو دل ناپسندیدہ ہے۔ اگر دل میں اللہ ہے تو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا، اگر دل میں اللہ نہیں ہے تو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے نیک اعمال کہ جو تم نے اللہ کے لیے کیے ہوں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ دل اور عمل، دل اور عمل۔ پہلے دل کو کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ پہلے دل کی درستگی ضروری ہے، دل کی صفائی ضروری ہے، دل کی پاکیزگی ضروری ہے۔ اگر دل پاکیزہ ہے عمل پاکیزہ ہوگا، دل پاکیزہ نہیں ہے عمل پاکیزہ نہیں ہوگا۔ انسان تہجد بھی پڑھتا ہے، فجر بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، ظہر بھی پڑھتا ہے، عصر بھی پڑھتا ہے، مغرب بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، عشاء بھی پڑھتا ہے، ساری چیزیں پڑھتا ہے، سنت، نوافل، سنت موقدہ، غیر موقدہ سب پوری کرتا ہے۔ ہر نماز کے بعد ذکر اذکار کرتا ہے، بڑی تسبیحات کرتا ہے۔ زبان کا گندا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ زبان اس کی لوگوں کو تکلیف دینے والی ہے، اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کا کوئی عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ غیبت کرنے والا ہے، اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے۔ چغل خوری کرنے والا ہے، اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے۔ تکبر کرنے والا ہے، اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے۔ حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، جھوٹ یہ کرنے والا ہے، اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے۔ برے خیالات پالنے والا ہے، اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے۔ بہتان بازیاں کرنے والا ہے، اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے۔ کوئی بھی برا عمل، کوئی بھی بری بیماری اس کو لگی ہوئی ہے، اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کوئی عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ لہٰذا میں اور آپ ہم اس بات کی کوشش کریں۔ دیکھو، حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز میں کوئی کوتاہی ہو گئی، کسی چیز میں اللہ سے توبہ کریں گے، معاف ہو جائے گی۔ قضا کر لیں گے، روزے قضا کر لیں گے، نماز قضا کر لیں گے۔ کسی کو تکلیف دے دی نا، اس سے معافی مانگنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بچنا ہے ان تمام چیزوں سے جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ جو اس کے ساتھ نیکی کرے گا، جو اس کے ساتھ محبت کرے گا، جو اس کا خیال کرے گا، اللہ اس کا خیال کریں گے۔ کیا فرمایا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین پر رحم کرنا سب لوگ ہیں، انسان، جانور، نباتات، حشرات، ہر کچھ، ان پر رحم کرنا، زمین والوں پر رحم کرنا، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اور زمین والوں پر بے رحمی کرنے کی طبیعت، کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان روحانی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے دعائیں اللہ سے مانگنا، خوب اللہ سے دعائیں مانگنا کہ اللہ میرے دل کو صاف کر دے، میرے دل کو پاک کر دے، مجھے قلب سلیم دے دے،
مجھے عقل سلیم دے دے، مجھے اچھا انسان بنا دے، مجھے عاجز بنا دے، تواضع کرنے والا بنا دے، مجھے اپنی نظروں میں بلند فرما دے، یہ دعائیں مانگنا۔ اور سب سے بہتر عمل، سب سے بہتر کام بھائی، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا۔ یاد رکھو، دلوں کی کیفیت صحبت صالحین کے بغیر نہیں بدلتی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو صحابہ بنے ہیں وہ صحبت نبی سے بنے ہیں، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ جو پوری قرآن کی آیت ہے کہ اتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ چیزیں، یہ رولز دیے اللہ رب العزت نے، اور یہ رول نائب نبی اب جتنے بھی ہیں، علماء، صلحاء، اتقیاء، ان کے پاس موجود ہیں۔ لہٰذا شیطان جو ہتھ کنڈے اپناتا ہے، اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے صحبت صالحین یعنی اللہ والوں کی صحبت اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبحان اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے تابع داری کی نیکی کرنے والوں کی۔ کون ہے نیکی کرنے والے؟ صحابہ نے نبی پاک کی اتباع کی، تابعین نے صحابہ کی اتباع کی، تبع تابعین نے تابعین کی اتباع کی، اس کے بعد اللہ والوں نے کڑی در کڑی اپنے بڑوں کی اتباع کی اچھے کاموں میں۔ جب انہوں نے اتباع کی تو وہ سب لوگ اس کڑی میں شامل ہوتے چلے گئے۔ اگر ہم بھی اس کڑی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو صحبت صالحین اٹھائیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، اپنی غلطیوں پہ نظر کریں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کی فکر کریں، اپنے دلوں پر محنت کروائیں اور کریں، اپنے دلوں کا تزکیہ کریں تاکہ یہ تمام چیزیں ہم سے الگ ہو جائیں۔ آخری بات یاد رکھیے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ خود نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں مجھے اتنا پیار آتا ہے، اتنا میری کیفیت بنتی ہے جو ناقابل بیاں ہے۔ نبی علیہ السلام کتنی محبت سے اصلاح فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کلو بنی آدم خطاؤن، سارے کے سارے بنی آدم خطاوار ہیں۔ اللہ اکبر، اگلے لفظ پر توجہ کیجیے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں وخیر الخطائین، بہترین خطاوار وہ ہے، بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے، بہترین گناہگار وہ ہے التوابون، جو توبہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا گناہ کو گناہ سمجھیے، غلطی کو غلطی سمجھیے، اپنی غلطی کو ایڈمٹ کریے۔ آپ چاہے ابا ہیں چاہے بیٹے ہیں، آپ استاذ ہیں یا شاگرد ہیں، آپ باس ہیں یا نوکر ہیں، ملازم ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ بڑے ہیں چھوٹے، خدا را اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ جب یہ کریں گے تو غلطی کی درستگی کی طرف توجہ ملے گی، اور اس بارے میں مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ نبی جی آپ ارشاد فرمائیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ، اے میرے بندے اور بندیاں، یا عبادی، اللہ نسبت اپنی طرف فرما رہے ہیں، یا عبادی، کتنی محبت۔ کون ہیں یہ بندے اور بندیاں؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اسراف یعنی گناہگار، سیاکار، خطا کار، جو بڑے ہی نالائق ہوئے ہیں۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، ان کو چاہیے کہ یہ اپنی نالائقی کو ختم کرنے کے لیے میری رحمت کے دروازے پر دستک دے، میری رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں۔ حدیث پاک ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میری طرف ایک ہاتھ آؤ گے میں ایک با آؤں گا، میری طرف ایک با آؤ گے میں چل کے آؤں گا، تم چل کے آؤ گے، میں دوڑ کر تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ مایوس مت ہو، نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم اپنے گناہ پر توبہ کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میں سارے معاف کر دوں گا، جمیعا، سارے معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت تو ہیں ہی مغفرت کرنے والے، اللہ تو ہیں ہی پیار کرنے والے، اللہ تو ہیں ہی مہربان، اللہ تو ہیں ہی رحم والے۔ تو اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کے
اس کاموں سے توبہ کریے، صحبت صالحین اٹھائیے اور اپنی زندگی کو درست ڈگر پر لائیے، کیونکہ جب یہ اعمال درست ہوں گے، دل صاف ہوگا، دماغ صاف ہوگا، زبان صاف ہوگی، آنکھ صاف ہوگی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں پاکیزہ اور صاف ہوں گی، مسلمان کو عزت و احترام، انسان کو عزت و احترام دینے والے بنیں گے، تو پھر اللہ کی نظروں میں بلند و بالا ہو جائیں گے۔ جب اللہ کی نظروں میں بلند و بالا ہوں گے، پھر رحمت کنفرم حاصل ہوگی، پھر قبر کنفرم جنت کا باغ بنے گی، پھر حشر کنفرم اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، پھر جنت باغ و بہار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، اللہ کا دیدار، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، ان کے ساتھ بیٹھنا نصیب اور میسر ہوگا۔ دیر مت کیجیے، توبہ کیجیے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریے، اللہ سے پناہ مانگیے، شیطان مردود سے، تمام تر بیماریوں سے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، اور ان گناہوں سے، ان برائیوں سے محفوظ فرما کر اپنے برگزیدہ بندوں میں ہمارا شمار فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔